بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 308، آیت نمبر ہے 164 اور 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ یتقون فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا، امتن، ایک جماعت نے، منہم، ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ، کیوں تم نصیحت کرتے ہو، قوماً، ایسی قوم کو کہ اللہ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب۔ قالوا، انہوں نے کہا، معذرۃ الی ربکم، تمہارے رب کی طرف عذر پیش کرنے کے لیے، ولعلہم یتقون، شاید کہ وہ لوگ ڈر جائیں۔ فلما نسوا، پس جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بہ، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو ان کو برائی سے روکتے تھے، وَأَخَذْنَا، اور ہم نے پکڑا، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب، عذاب کے ساتھ، بعیس، شدید، سخت عذاب کے ساتھ، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو وہ فسق کرتے تھے۔ بات ہو رہی تھی اصحاب سبت کی، جنہوں نے ہفتے والے دن مچھلیوں کو پکڑا۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے، پوری بستی کے 3 گروہ تھے۔ ایک وہ تھے جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے، ایک وہ گروہ تھے جو ان کو منع کرنے والے تھے، اور تیسرا وہ گروہ تھا جو منع کرنے والے تھے نا، ان کو یہ بات کہتا تھا ان کو منع نہ کرو، یہ باز نہیں آئیں گے۔ شاید یا تو وہ بھی سمجھا کے تھک گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بڑا سمجھایا، یہ باز ہی نہیں آتے، ہم تو مایوس ہو گئے ان سے، کہ ان کو ہدایت ملے گی، یہ ہدایت کے راستے پر آئیں گے، ہم مایوس ہو چکے ہیں، اس لیے تم بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جتنی انہوں نے تباہی پھیری ہے، جتنی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کا عذاب ان پر آئی آئے۔ تو یہ بات ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، یہ تیسرے گروہ نے کہا، منہم، ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ، دوسرے گروہ کو کہا، تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایک ایسی قوم کو کہ اللہ مہلکم، اللہ تو ان کو ہلاک کرنے والا ہے، یہ باز نہیں آئیں گے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا اللہ ان کو سخت عذاب دے گا۔ تو لِمَ تَعِظُونَ، تم کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، کیوں سمجھا رہے ہو، خود نیکی پر قائم رہو اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ آج ہمارے معاشرے کا ماحول بھی ایسا ہی ہے، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک گناہ کرنے والا ہوتا ہے، ایک منع کرنے والا ہوتا ہے، اور تیسرا وہ گروہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یار اپنا ٹھیک کرو، باقیوں کو ان کے حال پر چھوڑو۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے نے نیک لوگوں کو اس تیسرے گروپ کی طرف مجبور کر دیا۔ اب آپ کسی کو، آپ کے اندر اگر خیر ہے، نیکی ہے، کسی کو آپ جھوٹ سے نہیں روک سکتے، فراڈ سے، دھوکے سے، آپ اس کو کہیں تو دھوکہ کرتا ہے، آپ کا اپنا نقصان ہوگا۔ آپ اپنے ساتھی کو یا آپ اپنے دکاندار ساتھ والے کو یہ نہیں کہہ سکتے تو فراڈ کرتا ہے، باز آ جا، آپ یہ کہیں گے آپ کا نقصان ہوگا۔
آپ کے خلاف وہ ہو جائے گا، آپ کے خلاف سازشیں کرے گا، آپ کے خلاف وہ کام کرے گا، یہ نہیں مانے گا کہ میں غلط کرتا ہوں میں اپنی اصلاح کر لوں۔ ہمارے معاشرے میں تیسرے گروپ کی طرف لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے، پھر لوگ یہ کہتے ہیں چلو یار خود نیکی کرو اور باقیوں کو ان کے حال پر چھوڑو۔ حالانکہ یہ جملہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، خیر کا کام نیکی کا کام کرنا چاہیے، لیکن لوگ مجبور ہو جاتے ہیں تیسرے گروپ کی طرف۔ تو اس تیسرے گروپ نے یہ کہا قالوا معذرتاً، دو عذر پیش کیے، دو وجہ بیان کی کہ ہم ان کو کیوں روکتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ وجہ ہونی چاہیے اور نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے روکتے رہنا چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا معذرتاً، ہم کل قیامت کے دن اللہ کے حضور معذرت پیش کریں گے کہ اے اللہ ہم تو ان کو روکتے ہی رہے، ہم اس بات سے باز نہیں آئے، ہم نے نصیحت کرنی نہیں چھوڑی، ہم ان کو روکتے ہی رہے، انہوں نے بات نہیں مانی لیکن ہم تو روکتے رہے، ہم اپنے کام پہ لگے رہے۔ اللہ تو جانتا ہے ہم نے اپنا کام کیا، ہم نے ان کو منع کیا، اب یہ نہیں رکے تو ہمارا عذر ہے، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کو عذر پیش کریں گے کہ اللہ ہمارے پاس تو عذر ہے، ہم ان کو روکتے رہے، انہوں نے بات نہیں مانی۔ اور نمبر دو، ہم اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ ہم نا امید نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے دو چار ہی بات مان لیں، پورا محلہ نہیں سدھرتا، نہ سدھرے، کوئی ایک آدھا بندہ ہی سدھر جائے۔ آپ کے پاس 50 لوگ ہیں، آپ 50 کو سمجھاتے ہیں، 100 کو سمجھاتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک آدھا ہی مان جائے، تو اس لیے ہم ان کو سمجھاتے ہیں لعلہم یتقون، شاید ان میں سے کوئی باز آ جائے، شاید کوئی ایک آدھا بھی باز آ گیا تو ہو سکتا ہے ہماری کوئی نجات کا سبب بن جائے، تو اس لیے ہم ان کو روکتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے بھی یہی دو وجہ ہونی چاہیے، ایک تو آپ اس لیے لوگوں کو منع کریں، اپنے بھائیوں کو، اپنے ہمسائے کو یا اپنے ساتھی کو، کہ کل قیامت کے دن اللہ میں تو روکتا رہا نا، اللہ میں نے ان کو روکا، نہیں بات مانی، یہ اس کی مرضی تھی، میں نے روکا اس کو۔ اور نمبر دو، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر، ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات مان جائے، 10 سال 20 سال ہو سکتا ہے مان جائے، تو یہ بات ہے۔ اور دوسرا اس حوالے سے حدیث بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی لوگوں کو ظلم کرتا دیکھو ان کو روکو، لازمی روکو، جب روکنے والے ختم ہو جائیں گے، معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے کوئی بھی نہیں روک رہا، ایسے معاشرے پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، یعنی اس معاشرے پر اللہ کا عذاب پکا ہو جاتا ہے، یہ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ایک حدیث میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کشتی والی مثال جو آپ اکثر سنتے ہیں، وہ مثال دے کر سمجھائی۔ بلائی دو منزلہ کشتی تھی، ایک نیچے رہنے والے، ایک اوپر رہنے والے۔ نیچے رہنے والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی وہ اوپر چلے جاتے، اب اوپر والے تنگ ہوتے تھے، نیچے والے نے کہا اچھا تم لوگ تنگ ہوتے ہو، ہم ایسا کرتے ہیں ہم نیچے سے پانی نکال لیتے ہیں، انہوں نے کشتی کا پھٹا توڑنا شروع کر دیا۔ اب تو اگر اوپر والے ان کو روکیں تو خود بھی بچ جائیں گے، وہ بھی بچ جائیں گے، لیکن اگر یہ کہیں جو جدھر لگا ہے لگا رہے، ہمیں کیا، تو پھٹے میں سوراخ ہوگا، نیچے والے بھی ڈوبیں گے تو اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ تو جب معاشرے میں کوئی بھی روکنے والا نہ ہو پھر پورا معاشرہ ہی ڈوب جاتا ہے، پھر یہ نہیں ہوتا کہ لوگ میں تو خیر پر تھا نا، اللہ فرمائے گا نہیں تیری خیر کی ضرورت ہی نہیں، تو نے کسی کو منع نہیں کیا۔ تو بہرحال اپنی حد تک انسان کو کوشش کرنی چاہیے منع کرنے کی، سمجھانے کی، باقی معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، بات یہ ہے کہ جب وہ بھول گئے، یعنی مچھلیاں پکڑنے والے اس بات کو بھول گئے، یار فلاں بندے تو ہمیں نصیحت کرتے تھے، نصیحت کوئی بھول گئے، تو کیا ہوا، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے منع کرنے والوں کو بچا لیا، واخذ الذین ظلموا، اور جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے، ہم نے ان کو عذاب کے اندر جو ہے وہ پکڑ لیا۔ تو یہاں دو لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے، تیسرے کے بارے میں اللہ خاموش ہے، ہو سکتا ہے اللہ خاموش ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو بھی بچا لیا ہو کیونکہ وہ نیکی کرنے والے تھے، شاید کبھی کبھار سمجھاتے بھی رہے ہوں گے۔ تو بہرحال ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کے اندر جو ہے وہ مبتلا کر دیا۔ تو بہرحال آج بھی ایسا ہے، اللہ کے احکامات سے جو رکتے ہی نہیں ہے، باز ہی نہیں آتے، ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اب یہ نہیں عذاب کے، دیکھیں اللہ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اللہ بعض اوقات پیسہ دے کر آزما لیتا ہے، اللہ بعض اوقات صحت دے کر آزماتا ہے، اللہ بعض اوقات اولاد دے کر آزماتا ہے۔ اب کسی کی اولاد ہی نافرمان ہے، نافرمان اولاد بہت بڑا عذاب ہے۔ آدمی کے پاس پیسہ آ گیا لیکن دل کو سکون نہیں ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔
تو اللہ کے یہ عذاب کی شکلیں ہیں. اللہ بعض اوقات دے کر آزماتا ہے، دینا اللہ کا عذاب ہوتا ہے، بعض اوقات لینا اللہ کا عذاب ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذابات ہوتے ہیں، یہ شکلیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. لوگوں نے میری نافرمانی کی، ہم نے ان پر خزانوں کے دروازے کھول دی، خوب خزانے دیے. اب وہ خزانے اللہ کا عذاب تھا. عذاب اس لحاظ سے کہ دنیا کا مال آ گیا، وہ اللہ سے دور ہو گئے. اللہ سے دور ہونا ان کا عذاب ہے، اللہ ان کو اپنے پاس نہیں رکھتا. جاؤ. اس طرح قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، اچھی بلی بستی تھی. کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کی نافرمانی کی، بغاوتیں کی. فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے ان کو پکڑ لیا. پھر تو اللہ ڈھیل دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، سارا کچھ دیتے، بعض اوقات سارا کچھ دے کر آزماتے ہیں، بعض اوقات سارا کچھ لے کر آزماتے ہیں. تو بہرحال ینہون عن السوء، اللہ نے منع کرنے والوں کو بچا لیا، اور جو لوگ ظالم تھے ان کو بعذاب بعیس، بعیس سخت عذاب کو کہتے ہیں، تو سخت عذاب نے ان کو پکڑ لیا بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.